الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثم يقولون هذا من عند الله پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں بَلَا مَا كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ آج تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ تو وہ جنت کے باسی ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تک تلاوت کرنے کی اور ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی یہاں پہ تذکرہ ہے یہودی علماء کا اور یہودی عام لوگوں کا یہودی علماء وہ یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ ان میں سے جو کچھ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے اور بظاہر وہ ایمان لائے ہوئے تھے اور منافق تھے وہ مسلمانوں سے تورات کی کچھ باتیں کہہ ڈالتے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ تھا تو پھر یہ یہودی ان سے کہتے کہ تم مسلمانوں سے ایسی بات کہتے ہو اور قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی حالانکہ اللہ تعالی ہر چھپی ہوئی بات کو اور ہر ظاہر بات کو جانتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ویسے ہی عبث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو ان کا بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور نشانیوں کو چھپانا یہ ان کا اپنا ہی خسارہ ہے ان کے دو طبقات تھے پہلا طبقہ علماء کا اور خواص کا تھا جو اپنی علویت اور اپنی بڑھائی اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی سربراہی کو قائم رکھنے کے لیے قرآن پاک تورات کے اندر تحریف کرتے رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو نشانیاں تھیں جو پوری ہو رہی تھیں وہ اپنے عام عوام سے وہ چھپا رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں۔ ان کا جو دوسرا طبقہ تھا وہ عام عوام کا، جن کے پاس علم نہیں تھا، تورات کا علم وہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے علماء کی باتوں پر ہی یقین رکھتے تھے، اور ان کے جو علماء تھے وہ ان کو امیدیں دلاتے رہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بہت ہی مقرب ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرب عطا کیا ہوا ہے، اور انہی امیدوں پر اپنی عوام کو لگایا ہوا تھا، اور ان سے وہ فائدہ حاصل کرتے رہتے تھے جو دنیا کے چند ٹکوں کا ہے۔ اس کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ ان کے جو علماء ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان کے ان لوگوں کے لیے جو کتاب میں تحریف کرتے ہیں، تورات میں انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اپنی عوام سے وہ چندہ لیتے رہتے ہیں، ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں، اور ان سے دنیا کی عارضی زندگی کی آسائشیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں اور جو کچھ اس سے کماتے ہیں، ان دونوں پر، ان دونوں اعمال کی وجہ سے تباہی ہو ان پر۔ اور پھر ان کے ایک اور عقیدہ کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے سزا دی بھی تو وہ گنے چنے ہوئے گنتی کے چند دن ہوں گے، ہم دوزخ میں جائیں گے اور پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ اور یہ ایسی بات تھی جو بے سر و پا تھی، اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، قرآن کے اندر بھی کہیں تذکرہ نہیں، اور قرآن پاک میں بھی نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو گناہ کمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے لیے کفر کو لے آئے گا، تو اولئک اصحاب النار، تو یہ جہنم والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو چند روزہ جنت جہنم کے اندر رہنے کا یہ کہتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے کہ جو اللہ نے ان سے کہی نہیں، اور نہ ہی اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے، بلکہ یہ افتراء ہے، اللہ تعالیٰ پہ گڑی ہوئی ایک بات ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ایک ہے ایمان، اور ایمان کی تفصیل میں پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہے، تمام انبیاء کے برحق ہونے پر ایمان ہے، تمام فرشتوں پر، آخرت پر ایمان ہے، اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان ہے، اور اعمال صالحہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائے ان پر عمل کرنا۔ تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ شخص اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آخرت کے اندر جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے یہ ابدی ہے اور دائمی ہے۔ دنیا میں جو بھی اس معیار کے اوپر زندگی گزارے گا کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ اور وہ دین کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر وہ رہتے ہوئے زندگی گزار لے گا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یشتروا بہ ثمنا قلیلا،
تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، لہذا تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، جس کی بنا پر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا. أَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں. بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ، تمہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے باسی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.